ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله ما أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظتي أشد غضبا في يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف ذا الحاجة. یہ باب قائم کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو تقریر کے اندر غصانے کے بارے میں، غصہ ہونے کے بارے میں، یعنی غصہ ہو کر لوگوں کو سمجھانے کے بارے میں کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو. باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، یہ باب غصہ ہونے کے بارے میں وعظ کے اندر، وعظ مانے تقریر کے اندر، والتعلیم اور پڑھانے کے درمیان. اذا راء ما یکرہ، کہ جب ناگوار چیز دیکھے تو پھر غصہ ہو جائے پڑھانے یا تقریر کے درمیان. اب اس میں ایک حدیث بیان کیے ہیں. اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جا پاتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کہا فلاں امام صاحب بڑی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان سے اکتا کر کے میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا ہوں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہو؟ تمہارے درمیان ضعیف ہے، بیمار ہیں، کمزور لوگ ہیں جو نماز کو سہ نہیں سکتے، تو اتنی لمبی نماز پڑھانے کی جو ایک آگے ایک حدیث آئے گی، یا اسی میں آئے گی یا کسی اور کتاب میں آ جائے گی، مل یا امہ فلیخفف. یہ بھی حدیث، اس میں بھی وہ جملہ ہے کیا کہ جو امامت کرے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. ہلکی نماز کا مطلب نماز کو مختصر پڑھاوے، لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھاوے. وہی ہے. وہ بھی قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنی سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم عن ابن مسعود الانصاری. حضرت عبداللہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان، کہ میں نے قریب ہے کہ میں نماز کو نہ پہنچ سکوں کہ کس وجہ سے، مما یطول فلان بنا فلان، کی جو فلاں آدمی جو ہم کو نماز پڑھاتے ہیں وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں. یطول مانے طویل نماز پڑھاتے ہیں، لمبی نماز پڑھاتے ہیں. فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، پھر میں نے نہیں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سخت غصہ ہوتے ہوئے اس دن سے، یعنی اس دن جتنے غصے میں تھے اس دن سے زیادہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. فما رأیت، میں نے کبھی نہیں دیکھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فی موعظۃ، کسی بھی وعظ اور نصیحت میں، اشد غضبا من یومئذ، زیادہ سخت غصے میں ہو اس دن سے، یعنی اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا. فقال، پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس انکم منفرون، اے لوگو تم لوگ جو ہے لوگوں کو نفرت میں ڈالتے ہو، یعنی لوگوں کو کیا کرتے ہو، نماز سے نفرت میں ڈالنا چاہتے ہو، جماعت سے. فمن صلی بالناس، صلی مطلب امامت کے معنی میں، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، جو لوگوں کو یعنی لوگوں کا امام ہو، فلیخفف، تو اس کو چاہیے کیا، فلیخفف مطلب ہلکی نماز پڑھائے. کیا نماز پڑھائے؟ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مختصر نماز ہو. اب ایک آدمی آیا اور ایک دن لمبی نماز پڑھانا شروع کر دیا، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو فلاں پڑھ رہا ہے، چلاں پڑھ رہا، اپنی قرأت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں. اور لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں مریض ہیں، بعض بیمار ہیں، بعض چھوٹے بچے ہیں، ان کو ضروریات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان سب کا خیال کرتے ہوئے نماز کو ہلکی پڑھانا چاہیے.
فَلْيُخَفِّفْ جو لوگوں کو نماز پڑھائے اس کے لیے چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُخَفِّفْ نماز کو ہلکی کرے، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيض اس لیے کہ ان کے درمیان کون نماز پڑھ رہا ہے؟ مریض بھی ہے، وَالضَّعِيفَ اور کمزور لوگ بھی ہیں، وَذَا الْحَاجَةِ اور بہت ساری ضرورت بھی ہے، بہت ساری ہاں ایک آدمی کی بیمار ہے اور سوچا کہ چلتے ہیں جا رہے ہیں دوا لانے کے لیے، سوچا نماز پڑھ لیتے ہیں پھٹاک سے دوا لے آئیں گے، 5 منٹ کی تو نماز ہوگی، اب وہ امام صاحب ایسی نماز پکڑ لیا کہ امام صاحب کی نمازیں 15 منٹ کی ہو رہی ہے، دعا کیا تو دعا ہی 15 منٹ کی ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ اسی میں لگ گیا، تب تک ماں کر رہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ذل حاجہ کی بھی حاجت مندوں کی بھی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے۔ تو اس میں اشد غضباً کا لفظ ہے نا، وعظ و نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ بہت زیادہ غصے میں تھے، تو وعظ و نصیحت میں غصہ کرنے کے بیان میں۔ چلو آگے حدیث۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مدینی بلال المدینی، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن یہ وہی ربیعہ ابن عبد الرحمن ہے جس کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیے تھے نا، کہ جو 27 سال کے بعد ان کے والد صاحب آج ربیعۃ الرائے، ان کا اصلی نام ان کا فروخ تھا، فروخ ان کا لقب تھا، ان کا اصلی نام تھا عبد الرحمن، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو یہ ان کے والد کا نام تھا ربیعہ ابن عبد الرحمن۔ عن يزيد مولى المنفعة عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف بكاءها أعرف بكاءها أو قال وعاءها أو عفاصها ثم عرفها سنة ثم استمت بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فظلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال مالك ولها معها سكاؤها أو وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاه ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها فيه قال فضالت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب۔ یہاں پر یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا لقطہ کے بارے میں۔ لقطہ جانتے ہو نا کیا کس کو کہتے ہیں؟ گری پڑی چیز کے بارے میں۔ اس گری پڑی ہوئی چیز کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے علماء کے نزدیک، صحیح بات یہ ہے کہ گری پڑی ہوئی چیز اگر وہ نقصان دینے والی نہیں ہو، یعنی خراب ہونے والی نہیں ہو، تو اس کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اس کا اعلان کر دینا چاہیے، اس کا اعلان یعنی اس کو روک کے رکھ کر کے اعلان کرتے رہے، اور جو صاحب مال ہے جس کا سامان ہے اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس وقت آم کا زمانہ ہے، کوئی 1 کلو آم لے کر کے خرید کے جا رہا تھا، اس کا جھولا 1 کلو آم کا جھولا گر گیا راستے میں، اب وہ چلتا بنا، بعد میں پیچھے سے ایک مسلمان جا رہا اس کو مل گیا، تو آم 1 سال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ میں کیا فرمایا ہے کہ 1 سال تک اعلان کرتے رہو۔ یہ حدیث جو آ رہی ہے اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ 1 سال تک اس کے لیے اعلان کرتے رہو، تو 1 سال تک آم رکے گا؟ نہیں رکے گا نا۔ تو جو چیز پہلے خراب ہونے والی ہو اس کو اسی اعتبار سے اعلان کر دینا چاہیے، ہے نا، اور اگر خراب ہونے والی نہیں ہے، سال بھر سے زیادہ رکنے والی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے پاس روک کر اس کا سال بھر تک اعلان کرے۔ جیسے روپیہ کسی کو ملا 5000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، اب تو اس زمانے میں روپیہ ملے گا تو ایمان ہی خراب ہو جاتا ہے، خود ہی رکھ لیتا ہے اعلان کرنے سے پہلے۔ تو اعلان کرتے رہنا چاہیے، اور جب تک اس کو نہیں ملے تب تک اس کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔
ایک سال جب گزر جائے تو کیا کرے اس کو؟ یا تو خود استعمال کر لے، اگر غریب ہے تو، غریب مسکین ہے تو خود ہی استعمال کر لے، اور نہیں تو فقیر مسکین کو دے دے۔ اور پھر یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ صاحب مال ایک سال کسی کو دے دیا، سال گزر گیا، کسی کو دے دیا یا خود خرچہ کر لیا، پھر وہ آدمی پتہ چلا کہ آ گیا ہے، 5,000 روپیہ پایا تھا مثال کے طور پر، اب وہ آدمی آیا کہ وہ تو پیسہ میرا تھا، اس کی پوری علامت بتا دیا، پوری علامت بتا دیا، تو بتانے کے بعد اب اس کے ذمے ضمان واجب ہے کہ جتنا پیسہ تھا 5,000 روپیہ جتنا صدقہ کیا تھا کسی غریب کو، وہ پیسہ واپس کرے اس کو، وہ اپنے گھر سے دے گا، وہ یا خرچہ کر لیا خود تو اپنے گھر سے، ہاں صاحب مال اگر معاف کر دے کہ ہاں معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا۔ یہ لقطہ کے بارے میں ایک مسئلہ ہے جو بیچ میں بتا دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ ضالۃ الابل کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، کسی کا اونٹ گم ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان میں فرمایا تھا اپنے زمانے میں اس وقت کہ اس کے اونٹ کے بارے میں تمہارا کیا مزاج ہے؟ اونٹ کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ اس کا کھجاوا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا مشق ہے، پانی ہے، اور جنگل میں درخت ہے، وہ اپنا چرے گا، پانی پیے گا۔ اونٹ کے بارے میں معلوم ہے نا، اونٹ 1 ہفتے کا پانی اپنے اندر جمع کر کے رکھتا ہے، 1 ہفتہ کا پانی جمع کر کے رکھتا ہے، جب پانی نہیں ملتا ہے تو اونٹ اسی پانی کو نکال کر کے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، تو اسی کو مشق کہا گیا ہے، اسی کو مشق کہا گیا۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر پانی کا مشق ہے اور دانہ ہے، جنگلات ہے، اس کو چڑھ کر کے کھا لے گا اور کھاتا رہے گا، پھر اس کا مالک اس کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے گا تو مالک کو ملے گا تو وہ اس کا ہوگا، اس کے بارے میں کیوں تم پوچھتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس وقت اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا اونٹ جیسا جانور، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، گم ہو جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہوئے رکھنا چاہیے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ نہیں دے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اونٹ کو چھوڑ دو، تم کو اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے، اس زمانے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے باندھ کے رکھنا چاہیے، اس کا مالک مل جائے تب اس کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کسی کی بکری اگر گم ہو جائے، کسی کی بکری اگر گم ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ، صحابی کہتے ہیں کہ دونوں گال سرخ ہو گیا، میں نے دیکھا، یا اس میں شک ہے کہ یا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور آپ نے فرمایا یہ اس کے بارے میں ہے، اونٹ کے بارے میں۔ اس کے بعد بکری کے بارے میں پوچھا تو بکری کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تمہارا ہے یا چیتے کا ہے، تمہارا ہے یا چھوڑ دو گے تو جنگل کے جو جانور ہیں، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، گیدڑ ہے، وہ اس کو کھا جائے گا، اور نہیں تو تم اس کو لے کر کے پکڑ کے کھا جاؤ۔ لیکن اس وقت وہ حکم نہیں ہے، اس وقت اس کا مالک ڈھونڈنے آتا ہے، اس لیے اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ دیکھو حدیث، عن عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال المدنی عن ربیعہ بن عبد الرحمن عن یزید مولی المنبعث عن زید بن خالد الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک آدمی نے، عن لقطہ، گری پڑی ہوئی چیز کے بارے میں، فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارف وکاءہا، وکاؤن کا معنی اصل ہوتا ہے مشق۔ تم لوگ جان رہی ہو مشق کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مشق؟ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، مشق کہتے ہیں، میں نے بچپن میں دیکھا ہے کلکتہ میں، اس مشق کو کلکتہ میں اس مشق کو دیکھا ہے۔ بکری ہے نا، بکری کا چمڑا پورا سالم نکال لیا جاتا ہے، ہاں چمڑا کو جو ہے نا سالم نکالنے کے بعد اس چمڑا کو سکھا کر کے اور اس کو صفائی کرنے کے بعد اس کے پاؤں کو، چاروں پاؤں کو اوپر سے باندھ دیا جاتا ہے، یا سلنے کا بھی آیا ہے
اس وقت سل بھی دیتے ہیں، تو اس کو سل ول کر کے پورا کو پیک کر دیا جاتا ہے. اس کا گردن جو ہوتا ہے نا، تو یہاں سے گردن کٹتا ہے، تو اس گردن کو جو ہے اس کے گردن کا منہ بنایا جاتا ہے. تو اس زمانے میں لوگ جو ہے نا اس کے پاؤں کو جھولا کی طرح لٹکا لیتے تھے باندھ کر کے، اور اس کے گردن سے پانی ڈالا کرتے تھے، چاہے ہینڈ پائپ سے ہو یا نل سے ہو، اس میں پانی بھر لیتے تھے اور اس میں لے جاتے تھے پانی ڈھو کر کے. اس وقت بالٹی وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، تو اسی بکری کے چمڑے کو سمجھے، تو اس کو مسک کہتے ہیں. اصل میں مسک ہے، وہ میم سین کاف. تو اس میں پانی لے کر کے جایا کرتے تھے. تو بہرحال اس کو باندھا کرتے تھے. مسک کو کیا کرتے تھے؟ اس مسک کے بندھن کو وقاؤن کہا جاتا ہے. اس مسک کے بندھن کو کہ تم پہچان لو، تم اس کے بندھن کو پہچان لو، یعنی اچھی طرح سے اس کو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے، کیسے تم کو ملا ہے. او کالا وعاء کے مطلب برتن کے ہوتا ہے. کس کے ہوتا ہے؟ جس برتن میں وہ چیز گری پڑی ہوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے. تو یا فرمایا وقاؤن فرمایا یا وعاء فرمایا، راوی کو شک ہے. وَإِفَاسَهَا، افاسن کے معنی مشق کے ہے. افاسن کے معنی جس کے اندر وہ چیز رکھی ہوئی ہو. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، پھر اس کو پہچانو نہیں، یہاں پر معنی ہوگا پھر اس کا اعلان کرو، یعنی اس کو لوگوں کے درمیان عام کرو. کتنا دن تک؟ سنتاً من 1 سال تک. ثم استمع بها، اگر 1 سال تک کوئی نہیں مل رہا ہے اس کا مالک، تو فاستمتع، مطلب اس سے تم فائدہ کب؟ جب غریب ہو تب فائدہ اٹھاؤ، یعنی جب غریب ہو تو فائدہ اٹھاؤ. بتائیں نا کہ افاس کے معنی مشق کے آتا ہے. جس چیز میں تھیلی کا معنی رکھ لو، تھیلی یا جھولا، اپنے یہاں اس کو ترجمہ کر لیا جائے، جھولا یا بیگ. جھولا یا بیگ جس میں سامان رکھا جاتا ہے، اس کے کہتے ہیں رکھنے والا سامان. فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّيهَا إِلَيْهِ، اگر اس کا رب تمہارے پاس آ جائے، اس کا رب کا مطلب مالک، اس سامان کا مالک تمہارے پاس آ جائے، فَأَدِّيهَا إِلَيْهِ، تو اس کے واپس کر دو. کیا کر دو؟ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ، فَضَالَةُ ضالہ کا معنی گمراہ ہو جانے کے معنی ہوتا ہے. ضالہ کا معنی تو اونٹ کے گمراہ ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اونٹ گمراہ ہوتا ہے، مطلب اونٹ کے گم ہو جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ فغضبا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ غصہ ہو گئے. حتی احمر وجنتاہ، دونوں آپ کا ہونٹ، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گال کہتے ہیں، گال. آپ کا دونوں گال سرخ ہو گیا. احمرت مطلب سرخ ہو گیا. او قال احمر وجہہ، یا راوی کو اس بات میں شک ہے، یا آپ نے فرمایا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فقال ما لک ولها ما سقاؤها وحذاؤها، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ اس کے پاس اس کے پینے کی چیز ہے، یعنی مشک ہے، پینے کی چیز ہے یعنی وحذاؤن، اور اس کا جوتا ہے یعنی کھر ہے، یعنی اس کے پاس پاؤں ہے، پینے کا سارا انتظام ہے، وہ چل کر کے کھائے گا پیے گا، تم اس کو کہے پکڑو گے؟ اس کو چھوڑ دو. وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، ماں کے پانی کے پاس یہ پہنچے گا، پانی پیے گا. وَتَرْعَ الشَّجَرَ، اور درخت چرے گا، درخت کو چر کے اپنی زندگی بسر کرے گا. فَذَرْهَا، اس کو چھوڑ دو. حَتَّى يُلَقَّاهَا رَبُّهَا، یہاں تک کہ اس کو پالے اس کا رب، یعنی اس کا مالک اس کو پالے. قال فضالۃ الغنم، صحابہ نے پوچھا کہ اگر بکری غائب ہو جائے، گم ہو جائے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ قال لک او لاخیک او للذئب، یہ یا تو تمہارا یا تمہارے بھائی کا ہے، یا ذئب مانے کس کے؟ بھیڑیے کے ہیں. یا تو تم رکھو گے تو تمہارا ہو جائے گا، تم اس کو اعلان کرتے رہو تو پھر کس کا ہوگا؟ تمہارے تمہارا بھائی جو اس کو پالے گا اس کا ہو جائے گا، نہیں تو کیا کرے گا؟ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا.